امام غزالی کا نظریہ علم اور مختلف علوم کی تقسیم۔ علم کیا ہے؟ اس کا حصول کن مقاصد کے تحت کیا جانا چاہیے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جنہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تنقید کے عمومی مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ سوالات نہایت اہم ہیں۔ امام غزالی ابتدا میں علم اور اصول علم کی غایت سے متعلق کچھ ایسے تصورات و نظریات کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ نے مغربی فکر کی تنقید مرتب کی۔ مغربی فکر کی یعنی یونانی فکر کی اسلامی تشریح کی تنقید پیش کی، اور مسلمانوں نے جو اس کی تشریح کی تھی۔ آپ کی نظر میں حصول علم کا مقصد اور اس سے تصور علم کو بھی واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ دو طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ علم کا مقصد یا تو معاد ہے اور یا معاش ہے۔ ان ہر دو مقاصد میں ایک نوع کا گہرا تعلق موجود ہے کہ معاد کا فروغ حلال رزق کے حصول کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا مطمع نظر معاد کا حصول ہونا چاہیے، اور معاش کے یعنی دنیا جو ہے ایک عارضی جگہ ہے، اور معاش کے حصول میں سرگرمی فقط اس وقت تک مستحسن ہے جب تک وہ معاد کے حصول میں معاون ثابت ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی معاد کے حصول کے لیے جو ہے اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کمائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ تاکہ یعنی جہاد پر ممکن ہو سکے وغیرہ۔ اس طرح وہ تمام علوم جو معاد کے حصول کے لیے وضع کیے گئے یقینی طور پہ علم کے دائرے میں آتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے انہوں نے جو علم کا نظریہ پیش کیا ہے وہ کچھ انسٹرومنٹل معلوم ہوتا ہے۔ تو علم کا مقصد جو ہے معاد کا حصول ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی علم جو ہے ایک آلہ ہے، اس نظریے کے مطابق انسٹرومنٹ ہے آخرت کے حصول کا، اللہ کی رضا کا۔ یہ حیثیت اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے، یعنی مطلب یہ مسلم ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھیں اور یعنی دوسرے جو مسلمان علماء نے بھی لکھا ہے، تو علم بطور خود یعنی علم بذات خود فی نفسہ ہی بھی اس میں اس کی اہمیت بیان کی گئی، یعنی خود علم عبادت ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ ایک آلہ نہیں رہتا بلکہ مقصود بن جاتا ہے، کیونکہ عبادت نہ صرف یہ ہے کہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، عبادت خود ایک مقصد ان معنوں میں ہے کہ عبادت اللہ کی وہ اس کا حق ہے، تو عبادت فی نفسہ ہی۔ تو علم اگر عبادت ہے تو اس لحاظ سے جو ہے علم جو ہے اعلیٰ نہیں رہتا، پھر وہ بذات خود ایک مقصد بن جاتا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو بطور علم بطور عبادت کے اس میں، تو ایک طرف تو ہمارے یعنی دونوں بحثیں موجود ہیں، علم اس لحاظ سے کہ جو علم عمل علم اور عمل کا جو ربط ہے وہ احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی گہرا ہے، لیکن دوسری طرف علم بذات خود ایک بذات خود مقصد کے طور پہ بھی، کیونکہ وہ عبادت ہے، اور انسان کو جو ملائکہ پر ایک گنا برتری حاصل ہے وہ یہ ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، سو اللہ نے آدم کو اسماء
علم الاسماء دیا، علم اسماء الاشیاء، یعنی چیزوں کے ناموں کے، اور اس کا مقصد اسماء الاشیاء کا مقصد یہ ہے کہ اس کی حقیقت کا علم دیا، نام دینا کسی چیز کو یا اس کا کانسیپٹ آرٹیکولیٹ کرنا، یہ پہلی سیڑھی ہے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے۔ تو ان معنوں میں جو ہے علم جو ہے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ ہے، وہ یہ درست ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن علم خود ایک عبادت بھی ہے، اس کے لیے تصحیح نیت کی ضرورت، نیت پہ اس کا دارمدار۔ تو اس لیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وہ آدمی جو یعنی مطلب یہ ہے کہ قریب القتل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی جرم میں اس کو قتل کی سزا دی گئی ہے ایک مسلمان کو، تو اس کو یعنی اس کی آخری اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی آرزو ہو تو وہ یا اپنے آخری اوقات کس طرح استعمال کرے، تو امام مالک نے کہا علم حاصل کرے یا علم پڑھے۔ تو ان سے پوچھا گیا اس کے پاس عمل کے لیے تو وقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ علم جو ہے خود ایک عبادت ہے۔ تو یہ جو ہے پہلو نظر سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ علم خود ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حصول علم معاد کے حصول کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کا بھی ذریعہ ہے، لیکن وہ خود ایک عبادت بھی ہے۔ اس طرح وہ تمام علوم جو معاد کے حصول کے لیے وضع کیے گئے یقینی طور پر علم کے دائرے میں آتے ہیں، اور کسی طرح بھی ان کے اصول رکاوٹ نہیں بنتے، لہذا اصل علم معاد کا علم، اصل علم معاد کا یعنی آخرت کا علم، الآخرت، یعنی امام غزالی نے یہ واضح طور پہ بتایا ہے احیاء میں اور کیمیاء سعادت میں بھی کہ علم آخرت جس کو وہ کہتے ہیں، اور علم آخرت سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جو انسان کی کامیابی، آخرت میں کامیابی، اور وہ کوئی علم ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے اس کی شرط صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یعنی سو آپ دیکھیں فقہ، خود امام نے یہ بحث کی ہے احیاء میں کہ فقہ دنیا کا علم بھی بن سکتا ہے اور آخرت کا بھی، یعنی اگر آپ اس لحاظ سے علم فقہ حاصل کریں کہ لوگوں میں آپ کا نام ہو یا اس میں پیسے کمائیں یا مفتی آپ کو کہیں، تو یہ وہی فقہ جو ہے وہ علم دنیا ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے، اسلام کی بلند و بالگی کے لیے اور ایک فرض کفایہ جو ہے اس کے لیے آپ حاصل کر رہے ہیں، تو پھر وہی علم آخرت ہو گیا۔ تو علم آخرت ان معنوں میں نہیں ہے کہ کوئی خاص علم ہے آخرت کا، نہیں، وہی علم جو ہے دنیا کا علم بھی بن جاتا ہے اور وہی علم جو ہے آخرت کا علم بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ نیت، تو امام غزالی نے اس لیے اس پہ وہ نیت پہ بہت بحث کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی نیت فرمایا کہ ملٹیپل یعنی متعدد نیات، یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ کو آپ کے والد آواز دیں تو آپ کئی نیت اس میں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل، والد کی فرما برداری، ایک یعنی آپ سے عمر میں زیادہ مسلمان کی عزت وغیرہ وغیرہ، اور اگر آپ کے والد عالم ہیں تو یعنی عالم کی یعنی رسپیکٹ وغیرہ وغیرہ، یہ متعدد بھی نہیں یاد کر سکتے۔ تو اسی طرح علم میں بھی نیت جو ہے امپورٹنٹ ہے، وہی علم جو ہے ایک علم جو ہے وہ علم یعنی منطق جو ہے وہ
علم دنیا بھی بن سکتا ہے، علم آخرت بھی بن سکتا ہے، اور فقہ بھی اسی طرح علم دنیا بھی بن سکتا ہے اور علم آخرت بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے مطلب امام غزالی کی بحثوں سے یہ نکلتی ہے، لیکن مضمون میں کیونکہ مضمون میں دوسری طرف زیادہ رجحان ہے تو اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو اس طرح وہ علوم جماعت کے حصول کے لیے وضع کیے گئے ہیں یقینی طور پر علم کے دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں جو خاص طور پہ آخرت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے مثلاً موت کی حقیقت جاننا، اس کے لیے تیاری کیسے کی جائے اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ علم بھی جو ہے دنیا کا علم بن سکتا ہے، لیکن یہ علم جو ہے اس کی حقیقت یہ کہ معاد کے لیے، اس کی اصل وضع میں وہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جو دنیا کے لیے وضع کیے گئے ہیں، منطق یہ دنیا بھی علم ہے اس کی اصل وضع، لیکن وہ نیت کی وجہ سے معاد کا علم بن سکتا ہے۔ یعنی علم منطق حاصل کریں تاکہ اس کی تنقید کی جا سکے، تاکہ اس کو استعمال کیا جائے اسلام کے عقائد کی دفاع کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بحث طویل ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ تمام علوم جو معاد کے حصول کے لیے وضع کیے گئے ہیں یقینی طور پر علم کے دائرے میں آتے ہیں، کس طرح بھی اس کے حصول کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، نہیں بن سکتے ہیں، رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ یعنی علم آخرت جو ہے آپ اس طرح حاصل کریں کہ اس میں آپ کے لوگ جو ہیں آپ کو واہ واہ کریں تو وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو علم معاد آخرت کے لیے علم معاد بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے نیت کی بڑی ضرورت ہے، نیت اصل ہے، اعمال میں نیت اصل ہے۔ لہذا اصل علم معاد کا علم ہے۔ امام غزالی طالبان صداقت و علم کی توجہ خاص طور پہ اس نقطے کی جانب مبذول کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حصول علم کے لیے اس قدر شدید طلب رکھنے کے لیے میرے دوست، تم جو خود کو یہ احساس دلا رہے ہو کہ طلب علم کی راہ میں کس قدر صادق، پرجوش اور مستقل مزاج ہو، کیا تم نے اس امر پر غور کیا ہے کہ اس جستجو علم کے پس پشت پر کیا مقاصد فرمائے؟ اگر تمہارا مقصد اپنی ذات کا نفع اور اپنی ہم جماعتوں میں ممتاز حیثیت کا حصول ہے تاکہ لوگوں کی طرف توجہ حاصل کر کے دنیاوی نعمتیں سمیٹ لو، تو جان لو کہ تم اپنی دنیا کے لیے بھی بے فائدہ، دین کے لیے بھی بے فائدہ و بیکار ہو، تم خود کو تباہ برباد کر رہے ہو، تم نے ابدی زندگی کو اس عارضی آرام و سکون پر قربان کر دیا۔ خوب سمجھ لو کہ یہ سودا خسارے کا سودا، اس لیے بے سود تجارت میں کچھ نفع نہیں، اور تمہارا استاد جو تمہیں اس گمراہی میں مختکار کر رہا ہے وہ اس خسارے میں برابر کا شریک ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک مسافر کو تلوار فروخت کرتا ہے۔ جانب اگر جویائے علم و صداقت کے ضمن میں تم یہ نیت رکھتے ہو کہ فقط بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ نہ سیکھے جائیں بلکہ صحیح رہنمائی حاصل کی جائے تو خوش ہو جاؤ کہ یہی راہ درست ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل جو فرق علم دنیا اور علم آخرت کا ہے، وہ علم دنیا اور علم آخرت کا ہے، وہ اس کا معیار جو ہے نیت ہے، اور نیت کے بعد جو ہے عمل، یعنی مطلب یہ عمل جو ہے وہ آپ کی نیت کے بارے میں بتائے گا کہ کیا نیت ہے آپ کی کسی علم کے سیکھنے میں۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو یعنی فزکس بھی جو ہے علم آخرت بن سکتا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے تو مطلب یہ کہ علم حدیث بھی علم دنیا بن جاتا ہے۔ تو یہ مطلب لوگوں نے
امام غزالی بھی بڑی تنقید کی کہ مطلب ان کہتی ہے کہ فقہ جو ہے علم دنیا ہے. تو اس لحاظ سے کہا کہ مطلب فقہ جو ہے اس زمانے میں یعنی فقہی، کیونکہ وہ اسلامی قانون تھا نافذ، تو فقی کا وہی میں آتا یعنی قاضی بنتے تھے. اور فقی جو ہے وہ مطلب آج کل جو مطلب یہ ہے کہ جو تو ان کی بڑا یعنی اہمیت تھی اس معاشرے میں. تو اس لحاظ سے وہ لوگوں میں جو ہے وہ اس کی آخرت کی طرف توجہ ہٹ کی تھی، اس لیے انہوں نے اس پر سطور بالا سے یہ حقیقت بالکل واضح ہوتی ہے کہ حصول علم کا مقصد ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور علم دراصل خشیت الہی کا احساس ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا علم کا مقصد اللہ کی رضا ہے، لیکن علم عبادت بھی ہے. عبادت خود ایک مقصد ہے، اللہ کا حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم خشیت الہی کا احساس ہے. نہ اب یہاں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے علم کی تعریف ہی ایسے کر دی، تو وہ بائی ڈیفینیشن وہ ساری چیزیں نکل جائیں گی جو اللہ کی، لیکن اس سے کچھ مطلب یہ ہے کہ زیادہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خشیت جو ہے علم کا ثمرہ ہے، علم کا ثمرہ ہے، اور اس کا دارمدار نیت پر ہے، درستگی نیت پر ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں فزکس سے خشیت الہی حاصل نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ یعنی علم معاد نہیں ہے. اور فقہ سے خشیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ علم معاد ہے. لیکن یہ کہ فقیہ جو ہے وہ فقہ سے خشوع حاصل یہ ہو سکتا ہے حاصل نہ ہو اس سے. تو اس لیے نیت بنیادی طور پہ، اور خشیت الہی جو ہے علم کا ثمرہ ہے. اس لیے علماء کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کیونکہ وہ حقیقت علم، تو علم دراصل جو ہے حقیقت، علم کا مقصد ہے حقیقت تک رسائی، اور حقیقت تک رسائی جو ہے اس کے نتیجے میں خشیت الہی، کہ جو لوگ حقیقت پر جن کی نظر ہے وہ پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. تو حصول علم کا مقصد ذات باری تعالیٰ کی خوش نوازی حاصل کرنا، اور علم دراصل خشیت الہی کا احساس ہے. یہاں علم اور معلومات کے درمیان بھی ہمیں واضح فرق دکھائی دیتا ہے کہ فقط کچھ حقائق جان لینے کا نام علم نہیں. معلومات جو ہیں وہ حقائق نہیں ہیں، معلومات یعنی تصورات ہیں. معلومات ڈسجوائنٹڈ تھنگس ہیں. جب ان کو آپ جمع کرتے ہیں تو پھر اس سے تصدیقات بنتی ہیں، اور تصدیقات اگر سچی ہیں تو وہ حقیقت تک آپ کو رسائی دیتی ہیں. تو معلومات جو ہیں امپورٹنٹ ہیں علم کے حصول کے لیے، لیکن یہ کہ وہ نیسری ہیں، سفیشینٹ نہیں ہیں. ناگزیر ہیں، لیکن یہ کہ سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے. یہاں علم اور معلومات میں فقط کچھ حقائق جاننے کا، بلکہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو رضائے الہی کے حصول میں ممد و معاون ثابت ہو اور خوف خدا پہ. اس گفتگو کی روشنی میں ہم علوم کو باعتبار درجات ذیل تقسیم کر سکتے ہیں. ایسے علوم جو کلی طور پر براہ راست سے متعلق، مثلا قرآن و حدیث کے علوم، قرآن و حدیث کے علوم معاد سے متعلق بھی ہیں اور ہماری دنیا کے بھی متعلق ہیں، لیکن یہ کہ وہ معاد کا راستہ بتاتے ہیں. وہ علوم جو معاد کے لیے ضروری ہیں، ان کے جاننے کا مقصد فقط ان علوم کو جاننا نہیں ہوتا بلکہ معاد کا حصول ہوتا ہے. اور اگر ان کو صرف ان کا علم حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ علم مضر ثابت ہوتا ہے. مثلا عربی شاعری کی تعلیم قرآن کی تفہیم میں کارآمد ثابت ہوتی ہے. تو یہ علوم آلات جن کو کہتے ہیں.
لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا، علوم کا مقصد صرف معاد کا حصول نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت بھی ہے۔ ایسے تمام علوم جن کا معاد سے کسی طور پر واسطہ نہیں، جنہیں کلیت رد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صراط مستقیم بجائے گمراہی و دلالت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ شیطانی علوم جن کا حاصل کرنا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ امام نے اس سیاق و سباق میں یونانی مابعد و طبیعت پر ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات میں مطلب یہ ہے کہ میں اس کو رد تو نہیں کر رہا، لیکن اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، شیطانی علوم۔ کیونکہ بعض علماء نے، بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ علم، صرف علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر علم فرض ہے، ادھر وہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت علم کی نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، اب مابعد و طبیعت کو آپ شیطانی علم کہہ رہے ہیں، تو امام غزالی نے اس شیطانی علم کو کیوں سیکھا؟ جب تک وہ نہ سیکھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ شیطانی علم ہے؟ تو ان کے حق میں وہ فرض عین تھا، فرض کفایہ، اور پھر جس میں اس کی صلاحیت ہو تو اس کے بارے میں وہ متعین ہو جاتا، تو وہ فرض عین، اور ان میں اس کی صلاحیت تھی۔ تو امام غزالی کے حق میں وہ فرض عین تھا، ہمارے حق میں وہ فرض کفایہ ہے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو مابعد طبیعت سیکھیں، تاکہ جو ہے اس کی حقیقت کو جان سکیں۔ تو اس لحاظ سے کوئی علم بھی جو ہے، ایون شیطانی علم بھی جو ہے مکمل طور پہ شیطانی نہیں ہے۔ مطلب اب امام غزالی جب علم طبیعت سیکھ رہے تھے تو وہ کوئی شیطانی عمل میں نہیں شامل تھے، ان کی نیت پہ اس پر ہے، وہ ایز اے فرض کفایہ، اور یعنی ایز اے سیف گارڈ فور، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں۔ تو اس لیے مطلب یعنی جادو کا علم سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ جادوگروں کا کیسے توڑ کریں۔ تو اس لحاظ سے مکمل طور پہ کوئی علم جو ہے شیطانی علم نہیں۔ ہاں، وہ پہلے جو میں نے کہا، اس میں نیت کی اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کے حق میں جائز نہیں ہے جو اس میں اس کی صلاحیت نہیں، کیونکہ وہ پھر گمراہ ہو جائے گا اس سے۔ نمبر 4، ایسے علوم شامل ہیں جو کلیت نہیں بلکہ آلاتی طور پر معاد کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہے، جس کو بحیثیت مجموعی رد نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو شیطانی علوم کی معاونت کی وجہ سے رد کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں یونانی منطق کو مثال کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یعنی منطق کو آپ، منطق اعلیٰ ان معنوں میں ہے کہ منطق کو آپ علم کلام سیکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور علم، اور یہ نا علم مابعد طبیعت یعنی یونانی فلسفہ۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک غلط چیز ہے عموماً، اور یہ ایک درست چیز ہے، تو ان معنوں میں وہ، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ایک سطحی، یعنی درست ہے لیکن پھر بھی سطحی ہے، کیونکہ پھر دیکھیں امام ابن تیمیہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ مکمل اعلیٰ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تو پھر انہوں نے اپنی اس میں ایک تنقید پیش کی اسی علم منطقی جس کو امام غزالی نے جو ہے صرف اعلیٰ سمجھا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اعلیٰ اور کتنا اعلیٰ اور کتنی حقیقت ہے، یہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز ہے جس کو ہم مکمل طور پہ اس کا تعین نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ نمبر 5، ایسے تمام علوم جو معاد کی حصول میں کی راہ میں نہ تو کسی طرح بھی سود مند ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ضرر کا رساں، اس کا رد کیا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ فضول و بیکار کام اور افعال سے الفت نہیں۔ مثال کے طور پر وہ علوم پیش کیے جا سکتے ہیں جن کو ہم آلاتی علوم کہتے ہیں، جو معاونت کا سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی مثلاً منطق جو ہے ایک غبی جس میں صلاحیت نہیں ہے منطقی، اس کے حق میں وہ ایک لا یعنی چیز ہو جائے گی، لیکن ایک عالم کے حق میں وہ
فرض کفایہ ہے. تو ایک ہی چیز جو ہے وہ مقاصد جو ہے اس کے مختلف ہو سکتے ہیں. اسی طرح مطلب یہ فزکس وغیرہ جو ہے پہلے اس کی یعنی صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کہ آج جب فزکس اور کیمسٹری ہے تو امت کے حق میں وہ فرض کفایہ بن گئے ہیں، بلکہ یہ کہ فرض عین بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس میں نہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے کیسے دستبردہ ہوں. درج بالا تقسیم کے حوالے سے کلیت اور اعلیت کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی درجہ بندی وہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہی. انشاءاللہ پھر آج یہیں رکتے ہیں، پھر اگلے سیکشن میں سے شروع کریں گے. السلام.